عمر بن خطاب نے تلوار لہرائی ہے. آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جیڑا اپنے بچے یتیم کرامنا چاہندے اپنی عورتاں بیوہ کرامنا چاہندے آج عمر بن خطاب دے سامنے آوے کوئی گل کرے اسلام دے خلاف میں عمروں دی گردن اڑا دے سا. آج نبی دا ذکر بھی کھل کے ہو سی اللہ دیاں صداواں بھی کھل کے ہو سر. بین کو عمر آدھے ایمیں کر وہ قرآن میں کو سنا جڑا تسا پڑھ دے بیٹھے آوے. فرمایا عمر ایمیں کر پہلے غسل کر کے آ وال نظرہ جھکا کے بے وال تے کو میں رب دا قرآن سناوا. عمر بن خطاب نظرہ جھکیاں کر کے بے گئے. ایک کافران دی میٹنگ گئی انہاں کے معاذ اللہ سونے نبی کو قتل کرنے ہے برادری دا ایک بندہ دیو تا جیڑا ون کے تاکہ ایک بندے نال کتنا لڑ سے جڑے برادریاں زیادہ ہو سن کیڑی برادری کو چھڑے سن. مدینے والے فرمائے گھبراؤ نہ اج عمر دا ارادہ بھی ہے اج بے رنگ نال آندا پے جلے دروازہ کھڑکائے نے دروازہ کھولے نے. عمر بن خطاب تشریف گھن لین حضور دے قدماں وچ بہ گئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں عرض کریں دے لجپالا منت لو جا کلمہ پڑھاؤ جا عمر کو اپنا غلام بناؤ جا. عمر بن خطاب اس میٹنگ ہے چاند جلالی جوان ہی قد بڑا لمبائی موچھ ایت رکھ دے ہیں اکھی لالن گلائی میں گولڈن سیب دکھار بک دیاں تے بڑی واشت دہشت ہے. آور میں کوئی 30-40 بندے دی میں گلوڑ کوئی نہیں میں کلہ کافی ہوں تلوار چیسا ہونے ویساں دے سیر گھن کے واپس والا سا وہ کو نہیں پتا جو مدینے والے دعا مانگ چھوڑی ہے. دیکھو وال تقدیر راستے کی میں بڑھیں دیئے. عمر بن خطاب روانہ تھا ان کیڑی نیت نال جو میں سیر قلم کرنے یہ دو مدینے والے دی دعا آئی جلے آندے پہن رات ایک ملے وہاں کے اٹھے بعد اچ بنی تیری بھیڑی کلمہ نبی دا پڑھ دی بیٹھی ہے تیرا بہنوئی بھی کلمہ نبی دا پڑھتا بیٹے پہلے گھر دی خبر تک ہے نا اٹھے بعد اچ بنی. عمر اٹھے ہی مڑیا گئے کنڈا کھڑکا ہے بھیڑ جلدی نال کوئی صفات قرآن دین ان چھپا چھوڑیں بہنوئی نے. عمر اندر ہوئے فرمائے جاس میری بھیڑ وہاں کے ڈرنا کی ہیں تیکو جو خبر ملی ہے سچی ملی ہے ایسا کلمہ پڑھ گی دے سونے نبی دا ایسا کلمہ پڑھ گی دے سونے نبی دا تیکو خبر سچی ہے. آپ نے ہمشیرہ کو مارنا شروع کی تھے سر پھٹ گیا بھیڑ دا لو لوہان تھی گئی ہے. امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے اپنی بھیڑ کو مارے سر لو لوہان ہو گئے سر وچوں خون جاری ہے پیا. عمر دی بھیڑا دیئے عمر ایویں کر اے جسم تیرے حوالے دل کالی کملی والے دے حوالے اسا کلمہ سونے نبی دا پڑھ گی دے اے جان تیرے حوالے لیکن دل کالی کملی والے دے حوالے. عمر جتنا دل کی ظلم کر جتنا دل کی میرے ہوتے ظلم و ستم دے پہاڑ سٹ میں حاضراں سونے نبی دے دیوانے ہوں مستانے ہوں پروانے ہوں. حضرت عمر بن خطاب حیران ہیں یہ میری او بھین ہے جڑی میرے کول ڈرتی ہے آج ڈرتی بھی نہیں پئی میرے سامنے پئی بولے دیئے جے کو اپنی پرواہ نہیں ہے بل بہنوئی کو مارے نے بہنوئی کو بھی پرواہ نہیں ہے. بھین کو عمر آدھے ایمیں کر وہ قرآن میں کو سنا جڑا تسا پڑھ دے بیٹھے آوے. فرمایا عمر ایمیں کر پہلے غسل کر کے آ وال نظرہ جھکا کے بے وال تے کو میں رب دا قرآن سناوا. عمر بن خطاب نظرہ جھکیاں کر کے بے گئے وال بھین نے رب دا پاک قرآن پڑھ کے سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اللہ دا پاک قرآن ہے جس ویلے عمر بن خطاب ہمشیرہ نے پڑھے اللہ دا قرآن تلاوت کیتے نے عمر بن خطاب دے دل دی کیفیت تبدیل تھیوان لگ گئی ہے. بھین کو لو جس ویلے قرآن سنے نے دل دی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. فرمائے نے میری بھین میرے ہوتے منت لا میں کو حضور دی بارگاہ وچ گھن جول میں صحیح دا کلمہ پڑھنا چاہنا حضور دا نوکر بننا چاہنا. اور بہنوئی بھی نالے ہمشیرہ نالے 39 مسلمانن اس ویلے اے
دار ارکم دے اندر موجود ہیں مدینے والے بھی تشریف فرمان خبر ملی ہے عمر بن خطاب آندا پائے حضرت امیر حمزہ پاک نبی دے چچا جان فرمایا ایک جمعہ آپ دا بھی ذکر خیر اسی شہادت امیر حمزہ پاک نے فرمایا آمن دیو دروازہ کھول دیو اگر عمر دا ارادہ غلط ہویا اس تلوار نال مون دی گردن اڑا دے سا اگر عمر دا ارادہ اچھا ہویا تا جی بسم اللہ مدینے والے فرمائے گھبراؤ نا اج عمر دا ارادہ بھی ہے اج بائے رنگ نال آندا پائے جلے دروازہ کھڑکائے نے دروازہ کھولے نے عمر بن خطاب تشریف گھن لین حضور دے قدمہ میں بہ گئے اکھا میں جو آنسو جاری ہیں عرض کریں دے لج پالا منت لاؤ چا کلمہ پڑھاؤ چا عمر کو اپنا غلام بناؤ چا نعرہ حیدری گاج کے بولو نعرہ حیدری سرکار کرم نوازی فرماؤ عمر کو اپنا غلام بڑھاؤ جا مدینے والے نے کلمہ پڑھایا عمر بن خطاب جلے کلمہ پڑھے حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیتے اللہ دا نام بلند کیتے وال صحابہ نے نعرہ تکبیر لائے اچھی آواز نال اللہ اکبر دیا صداواں آئیاں عمر بن خطاب عرض کیتے لجپالا ہون کعبے وچ اذان ہو سی ہون سر عام آقا اعلان ہو سی حضور نے دعا منگیے میرا اللہ عمر نال اسلام کو عزت عطا فرما اسلام ہر کہیں کو عزت لے دے مولوی پیرے دکاندارے تاجرے جڑا مرضی ہے وہ کو عزت اسلام نال ملی ہے عمر دی برکت نال اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے عمر بن خطاب نے تلوار لہرائی ہے آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جڑا اپنے بچے یتیم کرامنا چاہندے اپنی عورتاں بیوہ کرامنا چاہندے آج عمر بن خطاب دے سامنے آوے کوئی گل کرے اسلام دے خلاف میں عمروں دی گردن اڑا دے سا اج نبی دا ذکر بھی کھول کے ہو سی اللہ دیاں صداواں بھی کھول کے ہو سر عمر بن خطاب جس ویلے کلمہ پڑھے آقا کریم علیہ السلام دے غلام آؤ تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اے وڈے پیو دا پترے بڑی چس چوئی نے فرمین نام یانے سے میں کدی کسی للو پنجو دا کلام نہیں پڑھا اے تاجدار گھلڑا سید دا کلام پیا آپ فرمین نام یانے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہے حسین دے پاک نانے نال محبت کرنے والا تاجدار گولڑا دا مٹھا کلام ہے پیا اور فرمایا میاں جے کو نبی اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے اس عمر بن خطاب دا بڑا مقام ہے پیا جنہ کلمہ زہران دے بابے دا پڑھے اللہ نے عمر دی برکت نال اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے اور سنو سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو سنو ایمان تازہ کرو عمر بن خطاب دا شان بڑھائے عمر بن خطاب دا مقام بڑھائے اللہ انہا نال راضی ہے اے رب نال راضی ہے عمر بن خطاب دے دل وچ اہل بیت دی کتنی محبت ہے اج لوگ جھگڑے دی کوشش کریں رولا پائے ونجے جھگڑا پائے ونجے اسا جھگڑے ودھامن والے نہیں ہیں اسا جھگڑے مقامن والے ہیں امیر المومنین جس وقت بن گئے آپ نے بیت المال دا وظیفہ مقرر فرمایا اپنے پتر دیواری ہے عبداللہ ابن عمر دیواری ہے فرمانے 500 مقرر کرو جلے مرشد امام حسن پاک دیواری ہے جلے مرشد امام حسین دیواری ہے فرمانے 1000 روپیہ مقرر کرو آپ دا بیٹا بول پائے بابا میں عمر وچ زیادہ جنگ جوئی وچ زیادہ میں دا 500 انہ دا 1000 بابا وجہ کیا ہے اس راز تو پردہ اٹھاؤ جا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او میرے پترا میرے چند سوالوں دا جواب دے اے دسا جی میں حسن حسین دا بابا ہے تیرا بابا ہے ایو جیاں یہ جملے تو ذرا گاج کے والے ایک بار سبحان اللہ کو جائے اے محبت والا بندہ گال کر سکتے عمر پاک دا مقام کیڑا گھٹ ہے پر میں نے میرا پترا جی میں حسن حسین دا بابا ہے دس تیرا بابا ایو دیا ہے جو کوئی نہ نہیں ہے فرمایا اے دسا جی میں حسن حسین دا نانا ہے بلا ایو جی تیرا نانا ہے فرمایا نہیں ہے فرمایا جی میں حسن حسین دی اممہ زہرا ہے
بلا ایویں تیری اماں فرمایا نہیں ہے، فرمایا جی میں حسن حسین دی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، بلا تیری نانی ایو جائی ہے، اور جی میں انہاں دے ماموں ہیں انہاں دیاں خالہ ہیں بابا نہیں ہیں، فرمایا والا چپ کر کے بیٹھی جڑا تے کو دتے میں تیری اوقات کو لو زیادہ ہے، جڑا انہاں کو دتے میں شان زیادہ ہے، پیسے گھٹ ہیں۔ فرمایا وہ وڈے لوگ ہیں پہ وڈیاں نال مقابلے نہیں ہوندے، وہ تا سارے سردار ہیں، اسا انہاں دے غلام ہے۔ عمر بن خطاب دے دل وچ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے عمر بن خطاب دے سینے وچ آل بیت کتنا بڑا پیار ہے پیا۔ میں کی میں مننا کوئی بندہ اٹھی کے آکھے کسے کتاب دا حوالہ نہ ہوئے، ایک ان پڑھ بندے دا لکھے ہویا حوالہ دے کے خدا واسطے حکومت بھی بڑا چنگا ایکشن پہ گھندی ہے، اسا یہ ایکشن دے بالکل نال ہے، ملک کے تفرقہ بازی نہ ہوئے، محرم شروع تھی من والا ہے پیا، ہر بندہ اپنی گال کرے، نبی دی امت کو گمراہ نہ کرے، لیکن ایسیاں تقریرہ کر کے نوجوانہ کو خراب کرنا۔ عمر بن خطاب نے علی کا دروازہ توڑ دیا، عمر بن خطاب نے سیدہ فاطمہ کو ٹانگ مار دی، پاؤں مار دیا، ان کا پیٹ والا بچہ ضائع ہو گیا، گھر کو آگ لگا دی۔ میں پوچھدا اور تیری بکواس ہے علی کتھا ہے؟ ایمان تے انصاف نہ لسو کہیں دی قبر چ نہیں آونا، خدا کل لیتی ہے تو فیصلہ کر۔ او جڑا ہر جنگ دا ہیرو علی ہے، جڑا دروازہ نہیں بچا سکیا، بیوی دی عزت نہیں بچا سکیا، او جڑا حق نہیں گھر سکیا، میں اس علی دا نعرہ کی میں مارا، میں کی میں علی حیدر قرار کاکا تے کئی بے علی کو مننے، اسے جڑے علی کو مننے ہوں دی شان پاڑ تے کوئی اتنا شوق ہے تو میں مولوی دے دروازے کو پیر مار تک مول پائے ویسی۔ میں کمزور ہاں، جتنا مجمع بیٹے سارے کو ہینا بندہ میں ہاں، لیکن کوئی بندہ میرے دروازے تے لات مارے تے والوں دا ریزلٹ چیک کرے۔ میں مولوی بندہ نہ شرافت درس دینا تے میرے دروازے کو کوئی تھڈا مارے والوں ریزلٹ چاہے کوئی تھڈا مارن دا سلا کیا دیونا پوسی، وہ کوئی جھلنا کیا پوسی۔ وہ ایک مولوی دے دروازے تے لات کوئی نہیں مار سکتا، ایک غریب دے دروازے کو لات کوئی نہیں مار سکتا۔ کوئی عقل دا علاج کر، بیٹی نبی دی ہووے، علی دی زوجہ ہوئے، حسن حسین دی اماں ہوئے، کاکا جے تیری مننا تا مٹھو بچدا کوئی نہیں، بچدا کچھ نہیں۔ میں کو دسو ایک سکول دے وچ کالج ہوئے یا سکول ہوئے تے 100 بچے اتھا پڑھدا ہوئے تے 100 بچے چو 3 بچے قابل نکلے تے 97 بچہ فیل تھی ہوئے، کہیں کھاتے دن ہوئے لکھ پڑھ نہ جان ہوئے، انٹرویو نہ دے سکے، تو سا دسو وہ کالج دی تعریف کر سکتے ہیں، اس ٹیچر دی تعریف کر سکتے ہیں؟ بجی تا 100 بچے جو 3 نکلیں تے 97 اے سمجھے چاندے بے 97 بہترین نکلیں تے چلو 3 دا ریزلٹ نہیں آئے، جیتا 97 دا ریزلٹ الٹا ہے تے 3 دا ریزلٹ درست ہوئے، اس استاد دے بھی اعتراض ہے، اس مدرسے دے بھی اعتراض ہے، اس کالج دے بھی اعتراض ہے، اس یونیورسٹی دے بھی اعتراض ہے، اور جنہ کو دین نبی سکھایا ہوئے۔ تے ایک بندہ اٹھی کھڑے تے وہ آکھے جی انہاں دا ایمان کوئی نہیں، وہ مرتد تھی گیا نو کلمہ چھوڑ گیا نو دولت دے پچھو لگے فلاں فلاں، وہ ایک جکل دا علاج کر، اپنا قد بھی دیکھ، ذرا صحابہ دا قد بھی دیکھ، کچھ دا خدا کر لیتی ہے بندہ کو استعمال کرے، اے دوچر گالی سوڑ کے ملک جو فتنہ تے دنگا فساد نہیں، اسا امن والے ہیں، ملک سارے بزرگاں بنائے، اسا ایک بچاونا بھی ہے، یہ دی حفاظت بھی کرنی ہے، اور کہیں لٹیرے کو بدماش کو عیاش کو انجھے چکر دیون والے کو جڑا نبی امت کو کافر آگے انجھے دجال دی اصل زمان پکڑ کے گدی جو چھے گنزو، نہ اسلام اجازت دیں دے، نہ اخلاقیات نہ ملک دا قانون ہے، تو علی علی کر جتنا مرضی، تو صحابہ دا ذکر کر، کہیں دا ماما نہ بن، خدا جانے خدا دے بندے جانے۔ سادے کو کیا اختیار ہے؟ کیا میں مولوی ہاں میرے کو اختیار ہے میں کسی بندے کو مجمع جہنمی آکھاں؟ میرے کو ہے کوئی اعتراض؟ میرے کو ایسا علم ہے؟ کیا میں کو شریعت نے دیتی ہے اجازت؟ اتنا بڑا مجمع کو لاکھ گناہگار ہے تو میں کسی بندے کو آکھے جی جہنمی ہے؟ اتنی جرت جسارت، نہ اسلام آدھے نہ قرآن آدھے نہ نبی دا دین آکھے۔ یار میں مولوی ہو کے کہیں کو نہیں آکھ سکتا، جرم ہے ہاں جنتی آکھ سکتا، یہ آکھ سکتا تو جنتی ہو، مثلا آکھ سکتا منظور بھائی جنتی ہے، آکھ سکتا شاید اقبال ڈوگر صاحب جنتی ہے، آکھ سکتا اسلم ڈوگر صاحب جنتی ہیں، منظور شاہ صاحب جنتی ہے، یونس صاحب اے میں نہیں آکھ سکتا ایک بندے کو بھی ہو جہنمی ہے، اے اختیار میرے کو نہیں ہے، اے رب دا اختیار ہے، میں ہوں دا بندہ تے یار جڑے ہوون صحابی